ज़حل کے بارے میں جو ہے وہ ہم بات کر رہے تھے کہ ज़حل کیا ہے۔ جن کے پیدائشی ذائچہ میں ज़حل کی پوزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے، یعنی کہ ذحل اچھی پوزیشن میں ہے، ان کو ساری زندگی اتنا جو ہے وہ ہارڈ ورک نہیں کرنا پڑتا، اتنی زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی، ان کا ستارہ جو ہے وہ اس عروج پہ رہتا ہے، اور ان کا ستارہ جو ہے اس کو جو ہے وہ زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی۔ اور جن کے پیدائشی ذائچہ میں پیدائش کے وقت جن کے ذائچہ میں ذحل کی پوزیشن بہت زیادہ کمزور ہے، یا ذحل کسی برے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ تیسرے ہاؤس میں ہے، 6 ہاؤس میں ہے، 8 ہاؤس میں ہے، یا 12ویں گھر میں ہے، تو ان لوگوں کو ساری زندگی ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایسے لوگ جو ہے وہ سونے کا کام بھی شروع کریں تو وہ آہستہ آہستہ مٹی کر بیٹھتے ہیں، اور جن کے پیدائشی ذائچہ میں ذحل مضبوط ہے وہ مٹی بھی اٹھا لیں تو اس کو بھی سونا بنا دیتے ہیں۔ یہ ہے ذحل۔ ذحل والے افراد جو ہیں جو ماہ جنوری میں پیدا ہوتے ہیں وہ ذحل سے منسوب ہیں، وہ ذحل کے زیر اثر ہیں۔ جو ماہ فروری میں پیدا ہوتے ہیں دلو والے افراد، یعنی کہ ایکویریس والے، ماہ جنوری والے کیپریکون والے جدی والے، اور ماہ فروری میں پیدا ہونے والے ایکویریس والے یعنی کہ دلو والے جو افراد ہیں، جسے دلو بھی بولتے ہیں، دلو والے افراد جو وہ بھی ذحل کے زیر اثر ہیں، اور جدی والے کیپریکون والوں کا بھی ستارہ ذحل ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ ہفتے کے دن پیدا ہوئے ہیں وہ بھی ذحل کے زیر اثر ہیں، اور جن افراد کے نام کا عدد 8 ہے وہ بھی ذحل کے زیر اثر ہیں، یعنی کہ ان پہ ذحل حکمرانی کرتا ہے۔ ذحل پیدائشی ذائچے میں جن کا بہت زیادہ خراب ہوتا ہے وہ ساری زندگی کسی نہ کسی معاملات میں الجھے رہتے ہیں، یعنی کہ لڑائی جھگڑا ہو گیا، تھانے کچہری کا معاملات ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، کسی کے ساتھ بدتمیزی کر لی، کوئی مالی جو ہے وہ نقصان ہو گیا، عزت خراب ہو گئی، عزت آبرو پہ داغ لگ گیا، کوئی جو ہے وہ کسی قسم کی شکایتیں آنا شروع ہو گئیں۔ ذحل جن کا خراب ہوتا ہے ان کو دیکھا گیا ہے کہ اکثر وہ لوگ نشے میں لگ جاتے ہیں، نشے کی لت میں پڑ جاتے ہیں اور نشے میں اپنی زندگی جو ہے وہ خراب کر لیتے ہیں۔ اور جن کا ذحل بہت اچھا ہوتا ہے ان کو بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ ان کی پوزیشن اتنی سٹرونگ ہوتی ہے، اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ ان کو اتنی زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی، اور وہ اپنی زندگی بہت اچھی طرح سے گزار لیتے ہیں۔ اچھا، ذحل جو ہے وہ 45، یہ جو 45 9 کا فگر ہے، یعنی کہ 4 اور 5 9، 45 سال کے بعد جن کا ذحل کمزور ہوتا ہے ان کو 45 سال کے بعد جب 45 سال کی عمر کے حصے میں پہنچتے ہیں تو اس کے بعد ان کو جو ہے وہ عروج ملتا ہے، ان کو طاقت ملتی ہے، ان کا بخت جو ہے وہ ان کا ستارہ اس وقت جو ہے وہ عروج کی طرف جاتا ہے 45 سال کے بعد۔ اور جن کے پیدائشی ذائچہ میں ذحل بچپن سے مضبوط ہوگا وہ 45 سال تک اپنی جوانی میں یوں ہی جو ہے وہ جوانی میں قدم رکھیں گے، 20 سال کے بعد ہی ان کی ترقی شروع ہو جاتی ہے۔ 20 سال سے لے کے 45 اور 50 سال کے درمیان تک وہ خوب ترقی کرتے ہیں، عزت، دولت، شہرت، کامیابی، بلندی، کامرانی کی منزلیں طے کرتے ہیں، آسمان تک جاتے ہیں، اور وہ جو ہے بہت بلند پایا ڈاکٹر، وکیل، لیکچرار اور علماء، اسکالر، حکماء، اور بہت اچھے اسپیکر بنتے ہیں، یعنی کہ خطیب بن سکتے ہیں، مقرر بن سکتے ہیں، واعظ، شاعر، اور علم و حکمت سے جن کا تعلق ہے وہ بہت اچھے جو ہے وہ موٹیویشنل اسپیکر جسے کہہ لیں، وہ موٹیویشنل زبردست قسم کے اسپیکر بن سکتے ہیں۔ اچھا، جو افراد ماہ جنوری میں پیدا ہوں وہ بھی ذحل ہیں، ماہ فروری میں پیدا ہوں وہ بھی ذحل ہیں، جو ہفتے والے دن پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ذحل ہیں، جن کے نام کا عدد 8 ہے وہ بھی ذحل ہیں۔ اور ذحل کا جو رنگ ہے وہ نیلا ہوتا ہے اور سیاہ ہوتا ہے، یعنی کہ گہرا نیلا اور سیاہ رنگ، یہ ذحل کا اپنا رنگ ہے۔ جن کے نام کا عدد 8 ہے یا جن کے ماہ جنوری میں جو پیدا ہوئے ہیں، ماہ فروری میں پیدا ہوئے ہیں، وہ نیلم، اس کا پتھر جو ہے وہ نیلم ہے جسے بلو سفائر کہتے ہیں، اور اس کو اردو میں جو ہے وہ نیلم کہتے ہیں، اور ہندی میں اس کو جو ہے وہ شنی کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو بلو سفائر کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو یاقوت ارزق کہتے ہیں۔ یعنی کہ نیلم جو ہے وہ اپنے سے کوئی الگ سے پتھر نہیں ہے، یہ یاقوت کی ایک قسم ہے۔ چلیں یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں تاکہ کئی لوگوں کے لیے، کئی افراد کے لیے یہ بات بالکل نہیں ہوگی کہ نیلم اپنے سے الگ سے کوئی پتھر نہیں ہے۔ نیلم یاقوت کی ایک قسم ہے، کورنڈم فیملی سے اس کا تعلق ہے،
اور اس میں یاقوت، پکھراج اور نیلم، یہ تینوں پتھر جو ہے کورنڈم فیملی سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ اور یاقوت جب نیلے رنگ میں ہو جائے اس کو نیلم بولا جاتا ہے، یاقوت جب پیلے رنگ میں ہو جائے، زرد رنگ میں ہو جائے تو اس کو پکھراج بولا جاتا ہے۔ عربی میں اس کو جو ہے وہ نیلم کو یاقوت ارزق یعنی کہ نیلا یاقوت کہتے ہیں۔ پکھراج کو عربی میں یاقوت اصفر یعنی کہ زرد یاقوت کہتے ہیں، یاقوت اصفر۔ اور سرخ یاقوت کو یاقوت احمر یعنی کہ سرخ یاقوت بولا جاتا ہے۔ تو نیلم جو ہے یاقوت ہی کی ایک قسم ہے، جب یاقوت نیلے رنگ میں ڈھل جائے تو وہ نیلم کہلاتا ہے۔ اچھا، یہ جن لوگوں کو زحل کی جو ہے وہ ساڑھ ستی ہے یا زحل کی ڈھیا چل رہی ہے، یا جو لوگ زحل سے منسوب ہیں، وہ سرخ عقیق جسے عقیق یمنی بھی بولا جاتا ہے وہ بھی پہن سکتے ہیں، اس سے بھی زحل کی نحوست دور کی جا سکتی ہے۔ یا جو عقیق نہیں، یا جو نیلم نہیں پہننا چاہتے وہ عقیق پہن سکتے ہیں سرخ رنگ کا، یا جو عقیق نہیں پہننا چاہتے وہ نیلم پہن سکتے ہیں، یا وہ کالا عقیق، سیاہ عقیق جسے بولا جاتا ہے عقیق اسود، وہ بھی پہن کے زحل کی جو ہے وہ نحوست سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ زحل فلک کے ہفتم کا یعنی کہ 7ویں آسمان کا ستارہ ہے، اور زحل علم الفلکیات میں یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ زحل کو تخت یا تختہ سے تشبیہ دی جاتی ہے، کہ زحل تخت یعنی کہ بادشاہت، تختہ یعنی کہ موت۔ اگر پیدائشی ذائچے میں زحل اچھا ہوگا تو انسان کو بادشاہت ملے گی، اور اگر زحل برا ہوگا تو تختہ یعنی کہ موت والے اسباب، پریشانیاں، ٹینشنز۔ زحل والے افراد جو ہیں وہ اپنی زندگی میں، یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، زحل والے افراد اپنی زندگی میں 3 سے 4 شادیاں کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی پہلی شادی ہوگی ناکام ہو جائے گی، دوسری شادی ہوگی ٹوٹ جائے گی، تیسری شادی ہوگی کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جائے گا، سیپریشن ہو جائے گی، جدائی ہو جائے گی۔ زحل والے افراد کو میں نے اپنی زندگی میں 3 سے 4 شادیاں کرتے ہوئے پایا ہے، خواتین میں بھی اور مرد حضرات میں بھی۔ خواتین و حضرات میں 3 سے 4 شادیاں کرتے ہیں۔ زحل کی دھات جو ہے وہ چاندی بھی ہے اور لوہا بھی ہے، یعنی کہ چاندی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لوہا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، آئرن، سٹیل، لوہا، یہ اس کی دھاتیں ہیں۔ تو یہ تھی میرے دوستو زحل کی حقیقت، زحل کے بارے میں چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری بات کوئی پسند آئی ہو، دل کو لگی ہو، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کا بٹن دبائیں اور آل پہ پریس کریں تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو آئے وہ سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ اس کو سنیں، دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔